کیا آپ جانتے ہیں کہ شکارپور کسی زمانے میں ایشیا کا سب سے بڑا تجارتی مرکز تھا؟ اس شہر کو پیرس کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے بازاروں میں کیا خاص بات ہے؟ شکارپور کی ابتر حالت کیوں ہوئی؟ یونیسکو نے شکارپور کے بارے میں کیا کہا؟ شکارپور نے کون سے معروف شخصیات پیدا کیے؟ شکارپور کے کھانوں میں سب سے زیادہ کیا مشہور ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سندھ کے پیرس یعنی شکارپور کے بارے میں۔ ناظرین، اگر کہا جائے کہ شکارپور آج کھنڈرات کا منظر پیش کرتا ہے تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا، لیکن اس سب کے باوجود اس شہر کی شاندار ماضی کی یادیں بھی اس میں جھلکتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ داؤد پوتا کو 1603 کی جنگ میں کامیابی ملی اور انہوں نے اسی کامیابی کی یاد قائم رکھنے کے لیے شکارپور شہر کی بنیاد رکھی۔ داؤد پوتا کے خاندان نے ایک بڑی شکارگاہ کو صاف کیا تھا۔ یہاں دور دور سے لوگ شکار بھی کھیلنے آتے تھے اور اس میں ہاتھی، ہرن اور شیر کثیر تعداد میں پائے جاتے تھے۔ اس شہر کی بہت تاریخی اہمیت ہے کیونکہ کسی زمانے میں ایشیا کا سب سے بڑا تجارتی مرکز تھا۔ کہا جاتا ہے کہ دور دراز تک کے علاقوں میں اتنا بڑا تجارتی مرکز موجود ہی نہیں تھا۔ لوکران دوجیزا کے مطابق شکارپور شہر کی بناوٹ دنیا کے قدیم شہروں بخارا اور استنبول کی طرح ہے۔ جیسے ان شہروں میں بازار دھوپ اور بارش سے بچنے کے لیے ڈھکے ہوئے تھے، اسی طرح شکارپور کے بازار بھی دھوپ اور بارش سے بچنے کے لیے ڈھکے ہوئے تھے۔ انہی قدیم شہروں کی طرح شکارپور میں بھی ایک قلعہ تھا جس کے 8 دروازے تھے اور ان پر تالے لگے ہوئے تھے۔ شکارپور میں قدیم وقت میں لائبریریز، تھیٹر اور بہت بہترین درس گاہیں موجود تھی، اسی لیے اس شہر کو شہر علم بھی کہا جاتا ہے۔ سندھ حکومت نے 1998 میں اس شہر کو تاریخی ورثہ قرار دیا اور اس کے علاوہ یونیسکو نے بھی شکارپور کی 1203 عمارتوں کو ثقافتی ورثہ قرار دیا، اور اس کے باوجود اس ثقافتی ورثے کی 300 تاریخی عمارتیں نہ صرف مٹا دی گئیں بلکہ ان کے تاریخی دروازے بھی نیلام ہو گئے۔ شکارپور نہ صرف تاریخی لحاظ سے ایک بڑا بے مثال شہر ہے بلکہ اس سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی بہت کمال کے ہیں۔ شکارپور سے معروف قانون دان A.K. بروہی تعلق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ برائے صغیر کی پہلی لیڈی ڈاکٹر سارا صدیقی بھی شکارپور سے ہی تعلق رکھتی ہیں۔ سندھ کی جدید شاعری کے امام شیخ خیاض کا تعلق بھی شکارپور سے ہی ہے۔ اگر آپ نے شکارپور کا اچار اور مربع نہیں کھایا تو آپ نے کچھ نہیں کھایا، کیونکہ ان کا اچار ابھی تک پورے سندھ میں بہت مشہور ہے اور یہ بہت زیادہ لذیذ ہے۔ دیوان کا کلفہ اور لاریب سے بنی ہوئی مٹھائی کی بات ہی اور ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حکومت اس شہر کی تاریخی حیثیت کو برقرار نہ رکھ سکی اور نہ ہی اسے مثالی شہر بنانے کے لیے کچھ کیا گیا۔ حکومت کو چاہیے کہ اس کو قدیم شہر استنبول کے طرز پر بہترین بنایا جائے۔ To watch more videos, please subscribe to our channel and click the bell icon.